السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان احسن منیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سٹوری۔ جی ناظرین، آج آپ کے لیے میں ایک سٹوری لے کے آیا ہوں انسانی حقوق کے بارے میں۔ ہمارے ساتھ ایک ایسی تنظیم موجود ہے جو انسانی حقوق کے اوپر کام کر رہی ہے۔ ان سے بات کرنے کا جانے کس طرح یہ لوگ کام کر رہے ہیں اور کتنی دیر ہوگی ان کو تنظیم بنائے ہوئے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر دعائیں آپ جی کی۔ یہ بتائیں، آپ کی جو تنظیم ہے کتنی دیر ہوگی اس کو بنے ہوئے؟ جی ہماری انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ بیسیکلی یہ رجسٹرڈ ہے جنیوا سے۔ یو این اسمبلی میں ہمارے آبزرور جو سے ہیں وہ یو این آبزرور ہیں، رانا بشارت علی خان صاحب ہمارے ورلڈ پریزیڈنٹ ہیں، اور یہ بیسیکلی 67 کنٹریز میں فنکشنل ہیں۔ IHRM پاکستان میں ماشاءاللہ 2019 سے ہم نے کام سٹارٹ کی ہے، 2018 کے اینڈ میں، اور جہاں جہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس ملک میں، ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور اپنے اداروں تک پہنچائیں گے۔ کتنی دیر ہوگی، کتنے سال ہو گئے اس تنظیم کو بنے ہوئے؟ یہ بیسیکلی پاکستان میں 2019 سے کام سٹارٹ ہوا، اور اس سے پہلے 2015 کے 14 کے اینڈ میں انہوں نے لانچ کیا۔ سٹارٹ انہوں نے رانا بشارت علی خان صاحب نے 2005 سے لیا ہے۔ 2005 سے یہ ڈفرینٹ کنٹریز میں کام کر رہے ہیں، فلسطین کے ایشوز پہ، برما کے ایشو پہ، روہنگیا کے ایشوز پہ یہ آلریڈی انہوں نے آواز اٹھائی ہوئی ہے، اور پاکستان میں ابھی یہ 2019 سے ہم اس پہ ورک کر رہے ہیں۔ یہ جو آپ کی تنظیم ہے جو شاید انسانی حقوق کے لیے کام کر رہی ہے، 2022 کے اندر 7,65,000 لوگ جو باہر کے ملک چلے گئے یوتھ کے ہمارے، اس کے لیے آپ کی تنظیم نے کیوں آواز نہیں اٹھائی؟ دیکھیں ہمارا جو مین پرپز ہے، جو مین مشن ہے، جہاں جہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، مثلاً کہ ہمارے کسی آرگنائزیشنز میں ہماری خواتین کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ہمارے لیبر کو ہراسمنٹ میں آ رہے ہیں، لیبر چائلڈ پروٹیکشن کے زمرے میں آ رہی ہیں، باقی جو سے جہاں بھی انسان کے انسانی حقوق کے رائٹ کو ڈیویلیویٹ کر رہے ہیں، ہم اس پہ کھڑے ہو رہے ہیں۔ جو باہر آپ نے کہا جو باہر جا رہے ہیں وہ بزنس پرپز کے لیے جا رہے ہیں، یا ہیومن اسمگلنگ میں جا رہے ہیں، آپ جس سینس میں بات کر رہے ہیں، یا جابس کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ اپنے پرپز کے لیے، اپنے روزی کے لیے جا رہے ہیں۔ جو پاکستان میں جہاں پہ بھی، جس جگہ پہ بھی حقوق کی پامالی ہوگی، ہم مسلمانوں کے حقوق کے لیے نہیں لڑ رہے، ہم انسانوں کے حقوق کے لڑ رہے ہیں۔ اس میں ہم کرسچن کمیونٹی بھی ہمارے لیے قابل فخر ہے، ہمارے لیے ہماری ہندو برادری بھی ہے، ہماری کرسچن برادری بھی ہے، ہمارے دوسرے مذاہب بھی ہیں، مسلم بھی ہیں وہ انسان۔ تو انسان جہاں جہاں بھی ان کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، ان کے خلاف عام شہری کو کوئی مسئلہ مسائل پیش آتا ہے، وہ کس طرح آپ لوگوں کے پاس پہنچے، یا آپ لوگ کس طرح ان کے پاس پہنچتے ہیں ان کے مسائل حل کرنے کے لیے؟ جی اچھا فرمایا آپ نے۔ جیسے کہ میں پریزیڈنٹ پنجاب یوتھ ونگ کا پریزیڈنٹ ہوں، پنجاب کا انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کا۔ ہمارے پنجاب میں 10 ڈویژنس ہیں، 10 ڈویژنس کے آگے، ہر ڈویژنس کے آگے 4-4 5-5 ڈسٹرکس ہیں۔ ڈسٹرکس کے نیچے پہ 3-3 4-4، ایک ڈسٹرکٹ کے نیچے 3-3 4-4 تحصیلیں ہیں، ایک تحصیل میں 5-5 2-2 3-3 سٹیاں ہیں۔ تو ہر ایک کے ہم نے ایک باڈی اسٹرکچر بنایا ہوا، اس میں پریزیڈنٹس ہیں، جنرل سیکریٹریز ہیں، چیئرمینس ہیں، وائس چیئرمینس ہیں، پورا ایک اسٹرکچر ہے۔ جو اگر کینٹس کے ایریا میں، سٹی کے ایریا میں، لیٹ سپوز لاہور میں ابھی ہم یہاں موجود ہیں، لاہور میں کسی سٹی کے ایریا کے کسی بندے کو کوئی ایشو رپورٹ ہوتا ہے، تو وہ پریزیڈنٹ جو سٹی کا پریزیڈنٹ ہے، اس کے ممبر اس کو رپورٹ کرتے ہیں کہ سر فلانی جگہ پہ یہ واقعہ رونما ہوا ہے۔ وہ اگر اس کی رسائی ہو تو وہ اپنے اینڈ پہ، کیونکہ اپنی مدد آپ کے تحت، نہ کوئی یہ نان فنڈنگ ہے، بالکل بھی نہیں ہے، نہ چیریٹی ہے ہماری، کچھ بھی نہیں ہے، نان فنڈنگ ہے، اپنی مدد آپ کے تحت، وہ پریزیڈنٹ سٹی کا اپنی مدد استطاعت کے مطابق اگر اس ایشو کو سالو کرتے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں تو وہ ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ کو اپروچ کرتا ہے، اوپر لیول پہ چلتا ہے، اور ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ سے بھی اگر نہ ہو تو وہ ڈویژن کے پریزیڈنٹ پہ چلتا ہے، ڈویژن کے پریزیڈنٹ پہ نہ ہو تو ہم پنجاب تک کرتے ہیں، اگر ہم پنجاب سے بھی نہ ہو تو ہم مرکز تک کرتے ہیں، اور پھر اگر مرکز کا بھی نہ ہو کہ وہ ہائی لائٹ ہم نے کیا ہو تو ہم اوپر یو این اسمبلی تک وہ بات لے کر جائیں گے۔ ہمارے معاشرے کے اندر عام انسان کی تو بات سنی نہیں آتی۔ آپ بات کریں FIR کی، عام بندہ کٹوانے جو اس کی تو کرتی نہیں ہے، تب تک کوئی امیر بندہ پیسے لگا کے کام نہ ہو تب تک تو ہوتا نہیں ہو، تو اس کے بارے میں کیا کہیں؟ اچھا کوشچن کیا آپ نے۔ ابھی ریسنٹلی ہمارے پاس کیس آیا تھا فیصل آباد ایریا سے، ہمارے ڈسٹرکٹ ڈویژنس جو راولپنڈی کے ہمارے ممبرس تھے، ہمارے وائس پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے مجھے اپروچ کیا کہ سر فیصل آباد میں ہمارے کچھ ممبرس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کا ایک FIR جو ہوگی تھی تو مخالفین کا زور تھا، انہوں نے اپنی FIR کر دی تھی، ان کی FIR لانچ نہیں ہو رہی، تو انہوں نے ہمیں اپروچ کیا، تو ہم نے ان سے پھر میں نے ڈویژن فیصل آباد کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہیں کال کی، میں نے کہا آپ کے ایریا کا یہ مسئلہ ہے، آپ چیک کریں۔ تو انہوں نے جب اس پہ دیکھا، ورک کیا، تو انہوں نے کہا سر یہ آپس میں اگر ان کا راضی نامہ ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، تو اس پہ انہوں نے ورک کیا، کیونکہ FIR آپ کو پتہ ہے FIR ریموو کرانا بھی بہت ڈیفیکلٹ کام ہے، اور FIR کے کراس کرانا بھی بڑا ڈیفیکلٹ کام ہے۔ جو ہمارے ورکر تھے وہ لیبر تھے، ان کے لیے وکیل کو بھی ہائر کرنا بہت مشکل ہے، تو انہوں نے بینگ انسانی ہمدردی، انہوں نے کہا سر ہم ان کے ساتھ کھڑے
کھڑے ہو جائیں گے, جتنا بھی خرچہ آئے گا وہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت اپنے ان بھائیوں سے کھڑے ہو جائیں گے, ان کا رضینامہ کر دیں گے. میں نے کہا بہت اچھی آپ نے ڈیسیجن کی پریزیڈنٹ صاحب, آپ انشاءاللہ کریں, اور اگر آپ کو ضرورت پڑے تو ہم یہاں سے راولپنڈی اسلام آباد سے ہم موو کر کے آ جائیں گے, جتنا بھی کوشش کریں ہم ان کو کر لیں گے. تو ہماری انسانی حقوق کے مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس پیچ اپ کو کلیئر کرا دیا, اور اگر ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم ایس ایچ اوز تک, پھر ایس ایچ او نہیں تو ڈی ایس پی تک, ڈی ایس پی نہیں تو ڈی پی او تک بھی ہم اپروچ کرتے ہیں, اور ہم نے اپروچ کیا. الحمدللہ مجھے اپنے اداروں پر فخر ہے, ہمارے ڈی پی اوز نے, ہمارے ایس پیز نے, ہمارے ڈی ایس پیز نے ہمیں ریگارڈس کیا, ویلکم کیا, اور انہوں نے کہا آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور اس پہ انہوں نے ہمیں ویلکم کیا اور ہماری ساتھ سپورٹ کی. جی آپ کیا کہنا چاہیں گے انسانی حقوق کے بارے میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ, آپ میڈیا والے بھائی میرے آئے ہیں. میرے پنجاب کا جو پریزیڈنٹ ہے, ان کو میں نے جو پنجاب کی ذمہ داری دی ہے وہ انہوں نے تو سب کو آپ کو بتا دیا. آپ نے بات کی ہے ایف آئی آر نہیں درج ہوتی, اسی لیے ہم میدان میں اترے ہیں. ہماری تنظیم انسانی حقوق کے لیے ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو حق دلائیں گے جہاں تک ہو سکا. ہم آئی جی کے پاس جائیں گے, ایس ایچ او کے اوپر بھی بیٹھے ہیں سینئر, ان کے اوپر بھی سینئر بیٹھے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جہاں تک ہو سکا ہماری پوری تنظیم انشاءاللہ ان کے پاس جائے گی, اور جا کے ان کو کہے گی یا ناانصافی ہوئی ہے آپ ان کو انصاف دے دیں. انشاءاللہ ہم میرٹ پہ فیصلے لینے کے پابند ہیں, اور میرٹ پہ فیصلے لیں گے. اگر وہ فیصلے نہیں دے گے ہم میڈیا کے ذریعے وہ معاملے کو ہائی لائٹ کریں گے. اگر اس پہ بھی نہیں ہوا تو ہمیں پھر پریس کلب کے آگے احتجاج کریں گے. ہم اپنی یوتھ لے کر, ہمارے پاس یوتھ ہے, ہماری مدر ونگ بھی ہے, ہماری وومن ونگ بھی ہے, ہماری مختلف ونگیں ہیں, آئی ایچ آر ایم میں ہم انسانی حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں. ہمارے قائد 67 ملکوں میں کام کر رہے ہیں. ہم نے مسئلہ کشمیر پہ آواز اٹھائی. یہ دیکھیں بڑے اعزاز کی بات ہے, کوئی ساتھ والوں کے لیے آواز نہیں اٹھاتا. میرے قائد نے مسئلہ کشمیر پہ آواز اٹھائی, برما پہ آواز اٹھائی, سیریا کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائی. ہم انسانی حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم کسی کو نہ چندہ دیتے ہیں نہ ہم چندہ لیتے ہیں, ہم کچھ بھی نہیں کرتے. ہم اپنی مدد آپ کے لیے اس اپنا میدان میں نکلیں کہ ہم انسانی حقوق کی آواز بنیں گے. جہاں تک ہم سے ہو سکا ہم اپنے دوستوں کے تعاون سے, اپنے ساتھیوں کے تعاون سے, بھائیوں کے تعاون سے ہم نکلیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا حق ادا کر چھوڑیں گے. جی میڈم آپ بتائیں انسانی حقوق کے بارے میں آپ کی تنظیم کیا کام کر رہی ہے؟ انسانی حقوق کے بارے میں ہماری تنظیم وہی کام کر رہی ہے جو ہم اپنی ذات کے لیے حقوق چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی بھی شخص انسانی حقوق کے لیے کام کرنا مشکل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو بھی حق اپنی ذات کے لیے چاہتے ہیں وہی حق ہم دوسروں کو لے کر دینا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح سے اگر ہم خوش ہیں تو دوسرے بھی خوش رہیں, اگر ہم سہولیات ہیں تو دوسرے کے پاس بھی سہولیات ہو. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان لیول پہ نہیں, انٹرنیشنل لیول پہ دنیا میں ہم پوری دنیا میں تمام انسانوں کو برابر کا حق دینا چاہتے ہیں.